نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین، آج ہم کھانے کے متعلق جو اہم گفتگو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ چونکہ کافی تفصیلات ہیں اس کے اندر، انسان کو کھانے پینے کے اندر اعتدال اختیار کرنا چاہیے. انسان جب کھائے اعتدال کے ساتھ کھائے تاکہ انسان اپنی طبیعت کو درست رکھ سکے. اس حوالے سے میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا. خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ میں ایک یہودی جو کہ پادری بھی تھا، وہ حکیم بھی تھا. تو اس زمانے کے اندر جو خلیفہ ہوا کرتے تھے ان کی دربار میں علماء کرام بھی موجود ہوا کرتے تھے، وہاں بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ آیا یہودی پادری جو حکیم بھی تھا، اس نے وہاں آ کر سوال کیا. اس کا سوال کیا تھا کہ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ تمہارے رب نے سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے، تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کھانے کے متعلق آپ کو کیا بتایا گیا ہے. تو اس میں ایک علماء کرام بھی موجود تھے اسی مجلس کے اندر. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ خلیفوں کی مجلس میں علماء کرام بھی موجود ہوا کرتے تھے. اس میں ایک عالم کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا میں اس کا جواب دوں. خلیفہ ہارون الرشید نے کہا ضرور آپ بتائیں. تو اس عالم نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کتنی خوبصورت بات اس عالم نے کہی ہے کہ ہمارے رب کریم نے ہمارے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم کھاؤ پیو کس کے ساتھ؟ اعتدال کے ساتھ، تاکہ اس میں تم لوگ تصرف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اعتدال کے ساتھ. جب اس پادری کو اس عالم دین نے یہ جواب دیا تو پھر وہ دوبارہ کھڑے ہوئے. تو اس نے ایک اور سوال کر ڈالا. اس نے کہا آپ کے پاس نبی آیا ہے، اس نے تمہیں ساری چیزوں کی رہنمائی دی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نبی نے آپ کو کھانے کے متعلق کیا رہنمائی دی. تو پھر وہی عالم دین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں جواب دوں. جی ہاں آپ جواب دیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے متعلق ہمیں 3 باتیں بتائی. کیا خوبصورت بات کی انہوں نے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے متعلق 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو آج تک آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی حکیم کے پاس چلے جائیں، ان باتوں کی تصدیق کرے گا، وہ تردید نہیں کرے گا. وہ 3 باتیں کیا ہیں سنیے ذرا غور سے. وہ 3 باتیں یہی ہیں. نمبر 1، انہوں نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. نمبر 2، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم معدہ کو وہی چیز دو جس کو اس کی ضرورت ہو. معدہ کو وہی چیز دو جس کو اس کی ضرورت ہو. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ پرہیز جو چیز ہے، پرہیز وہ علاج سے بہتر ہے. تو یہ 3 اصول ایسے بیان فرمایا کہ ہم اگر ان کو اپنا لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اس عیسائی پادری نے جب یہ جواب کو سنا سر نیچے کر گیا، سر جھکا لیا اس نے. پھر کہنے لگا کہ تمہارے خدا اور تمہارے نبی نے جالینوس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. جالینوس کے لیے
کچھ بھی نہیں چھوڑا. آپ کے خدا نے اور آپ کے نبی نے جعلی نیوز کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. کیوں؟ یعنی اب حکمت کے پاس کچھ نہیں رہا، حکیم کے پاس کچھ نہیں رہا. واقعی ایسا ہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کھانے پینے کے اندر اعتدال کو اختیار کرو، اوور ایکٹنگ مت کرو، اتنا زیادہ بھی نہ کھاؤ کہ آپ کو بیماری لگ جائے. اور یہ کھانے پینے کے ساتھ جو انسان زیادہ پیٹ بھر کر زیادہ کھاتا ہے تو اس کے اندر بھی انسان کو زیادہ بیماریوں کا خدشہ لاحق ہو جاتا ہے. شوگر ہو گئی اور اس طرح کی اور کافی بیماریاں، یہ ہمیں کس وجہ سے لگتی ہیں؟ ہم تو پہلے تو ٹھیک ہوتے ہیں، ہمیں اس کے اندر اسراف کرنے کی وجہ سے، ہم جب زیادہ کھاتے ہیں تو ہمیں یہ بیماریاں لگتی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہے گا. آپ ہماری اس یوٹیوب کے اندر ہمیشہ ساتھ رہیے گا. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی میسر ہوگی اور اس کے اندر کھانے پینے کے متعلق جو احکام ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.